الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مختلف سوالات پوچھتے رہتے تھے اور بعض سوالات کے جواب اللہ قرآن مجید میں دیتے ہیں. انہی میں سے ایک سوال لوگوں نے چاند کے حوالے سے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوال کہ یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یہ چاند کا کیا چکر ہے، کیا مسئلہ ہے. تو قل، آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے کہ جی فلاں مہینے کا چاند چڑھ گیا ہے، مہینہ شروع ہو گیا، آج پہلی کا چاند، آج دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا. جنگل میں بھی بندہ بیٹھا ہو جس کو کوئی دنیا کی خبر نہ ہو، چاند دیکھ کر اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے. یہ جو کیلنڈر ہمارے ہاں جنوری فروری والا، یہ سورج کے ساتھ ہے، شمسی کیلنڈر اسے کہتے ہیں. اس کی تاریخ کوئی ہمیں بتائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں تاریخ کا. سورج سے نہیں اندازہ ہو سکتا کہ آج کس دن کا سورج ہے. لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ چاند سے ہر بندہ جو جنگل میں بیٹھا ہے نا، جس کے کوئی نہ ٹیلی فون، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی ڈائری جنتری، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، پھر بھی اسے پتہ چل جاتا ہے. اور اللہ نے یہی بات کی ہے کہ انہیں کہہ دو ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے. والحج، اس طرح یہ بھی چاند جب حج کا چڑھتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب حج کا چاند چڑھ گیا ہے. یعنی یہ جو حج کا چاند کا سلسلہ ہے، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت بنائی ہے کیلنڈر کی. کیوں؟ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے، سال کو 12 مہینے میں تقسیم کیا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں. دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر ہیں آپ چیک کر لیں، ہر ایک میں 12 مہینے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قائم کیا، کس لیے کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا اور ختم ہو گیا، شروع ہو گیا ختم ہو گیا. جس طرح کے آج شاید یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے نا، یہ اس کا آخری دن ہو، شام کو اگلا جو ہے وہ سفر کا مہینہ، اس کا چاند چڑھ جائے، ایک مہینہ ختم ہو جائے گا، نیا شروع ہو جائے گا. اور اس کی تبدیلی کا پتہ ہمیں چاند سے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو یہ خبر ہوتی رہے. اب جس طرح یہ محرم کا چاند چڑھا تھا، اس سے پیچھے حج کا چاند چڑھا تھا، اس سے پچھلے مہینے، ہر مہینے چاند چڑھتا ہے نا، روٹین میں چاند چڑھتے ہیں، ہر مہینے کے ہر روز چاند چڑھتا ہے، ہر روز سورج چڑھتا ہے. اور یہ سلسلہ اللہ نے سورج اور چاند کا بنا رکھا ہے. کس لیے؟ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا،
وہی اللہ جس نے سورج کو اپنی روشنی عطا کی ہے اور چاند جو ہے وہ اس سے منور ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں، پہلی کا چاند بالکل پتلا سا، دوسری تیسری چودھویں کا پورا چاند، اس کی منزلیں وہ مقرر کر دی۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تمہیں سالوں کا حساب تمہارا رہے گا، یہ سال یہ سال یہ سال، والحساب، اور اپنی گنتی کر لو کہ یہ دن یہ دن یہ دن، جو بھی گنتی کرنی ہے۔ تو یہ سورج اور چاند یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلے، اب یہ سلسلہ بھی ایک ہی ہے ان کے چڑھنے کا، اور وہی چاند ہے وہی سورج ہے، ہر مہینے چڑھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اب چاند چڑھے گا محرم کا، اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں ایک فکر جب وہ چھا جائے گی، او ہو یہ سفر کا چاند چڑھ گیا، یہ تو بڑا منحوس چاند ہے، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ اور یہ فکر جو ہے شاید کوئی اس فکر سے متاثر نہ ہو، ورنہ ہماری اکثریت ہے اس فکر میں آپ کو ڈوبی نظر آئے گی۔ اب چاند بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، اب یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ کیا اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے کہ یہ جو سال کے 12 مہینے ان میں سے یہ مہینہ میں نے نحوست والا پیدا کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ لے، کوئی ایک آیت ہمیں نہیں ملے گی جس میں اللہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی یہ جو سفر کا مہینہ آیا نا یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ نے جو بات نہیں کر رکھی وہ ہم نے اپنے ذہنوں میں پکی کر لینی۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن نے تو کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ یہ 12 میں سے یہ مہینہ جو ہے نا یہ نحوست والا، کسی جگہ پہ نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ کہاں سے آ گیا مجھے نہیں سمجھ آتی۔ حالانکہ جب تک عقیدہ کھرا نہیں ہوگا نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مکے میں اتنی نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کس چیز پر محنت کی تھی؟ صرف عقیدے پر۔ نماز روزے کا سلسلہ بہت تھوڑے تھے، معمولی سے۔ اصل محنت کس پر تھی؟ عقیدے پر۔ جب تک ذمہ دار نے جو پہلی کاشت کرنی ہوتی ہے نا، خوب ہل چلا سہاگا مار، ہل چلا سہاگا مار، تیاری نہ کرے اس وقت تک اچھی فصل نہیں لے سکتا۔ اچھی فصل لینے کے لیے زمین کی تیاری شرط ہے، صحیح دین کا فائدہ لینے کے لیے عقیدے کی زمین جو ہے اس کی درستگی لازمی شرط ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں تو مکے والے کیا اللہ کے منکر تھے؟ مشرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ بیت اللہ بنانے والے وہ، بیت اللہ میں جو لوگ آنے والے تھے ان کی خدمتیں کرنے والے وہ، اور اللہ کہتا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو سدو پلانا، خانہ کعبے کی خدمت کرنا، یہ سارے تم نے بس ایسے سمجھ رکھے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے منکر نہیں تھے لیکن پھر بھی مشرک اور ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے تھے، اور جب عقیدہ ہے درست ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے باقی سارے احکام میں، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، یہ کرو وہ کرو، بعد کی باتیں۔ اس لیے اپنا عقیدہ جو ہے نا ہر چیز کے حوالے سے اس کو ہمیشہ قرآن پر پرکھتے رہنا چاہیے۔ میں نسلی مسلمان ہوں، اتنی پشتوں سے مسلمان ہوں، نہیں، سب کچھ کے باوجود کسی نہ کسی جگہ سے دائیں بائیں سے ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، کوئی نہ کوئی علائش میل ہمارے اوپر لگ جاتی کہ نہیں لگ جاتی؟ فکر کا بھی معاملہ، سوچ کا، نظریے کا، عقیدہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دائیں بائیں سے بندہ باتیں سن کر دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمارے دل دماغ میں جگہ چیز بیٹھ جائے اس کو پہلے پرکھیں کہ کیا یہ میرے دین کی تعلیم ہے، کیا یہ قرآن کا سبق ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ نے یہ سبق دیا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہاں نہیں ہے، مثلا یہ سفر کے حوالے سے کسی جگہ پہ کوئی آپ کو نحوست والی بات نہیں ملے گی، لیکن ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ ہی سفر شروع ہونے کے ساتھ ہی شادیاں جو ہے نا، وہ بہت معاہد قسم کا پکا بندہ ہوگا وہ تو شاید شادی کا رسک لے، ورنہ کوئی شادی نہیں کرتا۔ نہیں جی، خاص طور پر یہ پہلے 13 دن جو ہے نا، پہلے 15 دن تو بالکل ٹھپ ہو جاتا کام سارا۔ اور اگر شادی ہو چکی ہو تو بچی کو رخصت نہیں کرتے، نہیں نہیں جی سفر میں نہیں رخصت کرنا، یہ منحوس ہے۔ کاروباری حضرات جو ہیں وہ کاروبار کا بڑا سٹیپ نہیں لیتے، نہیں 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 یہ منحوس ہے، آپ سٹیپ نہ لیں۔ آپ کا جو دشمن ہے دنیا میں جو پاورفل ہتھیار ہے نا اس وقت، ٹھیک ہے فوجیں اسلحہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن معاشیات سب سے پاورفل، سب سے ظالم ہتھیار ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پنڈ کا چودھری جو ہوتا ہے نا، وہ بھی دوسروں کے
قرضے کے تلے دبا ہوتا ہے، آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ ہم ایڈ بھی طاقت ہونے کے باوجود سارے جہان کے منگتے ہیں، ادھر سے چندہ مانگ رہے ہیں، ادھر سے فنڈ مانگ رہے ہیں، ادھر سے تعاون مانگ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ ایڈ بھی طاقت ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت ہے؟ وجہ کیا کہ معاشی طور پہ ہم مضبوط نہیں۔ یہ طیب اردوان ترکی کا کبھی آیا تھا، ترکی کرنسی کا نام لیرا ہے، پنجابی میں جسے ہم لیرے کہتے ہیں نا، لیرا، وہ حال تھا اس کرنسی کا۔ یعنی میں رہا ہوں وہاں، وہ 5000 کا نوٹ جو ہے وہ ہمارے 5 کے برابر نہیں ہوتا تھا، 5000 کا نوٹ۔ آپ حیران ہوں گے کہ 5000 اور ہمارے 5 پلے کچھ نہیں تھا۔ اب اس نے پہلا کام کیا کیا کہ کرنسی اتنی مضبوط کی، آج وہ سارے جہان کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے لو، آپ نے جو تعاون لینا ہے میں آپ کو ادھار دیتا ہوں، میں آپ سے نہیں لیتا۔ تو یہ سب سے ظالم ہتھیار ہے۔ اب آپ جو ہے نا وہ 15 دن کے لیے کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں، آپ کا دشمن تو نہیں چھوڑے گا۔ جتنے ہمارے مخالف ہیں کافر، وہ کاروبار چھوڑتے ہیں، وہ تو کریں گے، وہ خوب کما لیں گے، آپ بیٹھے دیکھتے رہیں گے۔ نہیں جی یہ منحوس مہینہ، کس نے کہہ دیا اللہ کے بندو یہ منحوس مہینہ ہے؟ یہ نہ قرآن کا کوئی سبق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تعلیم ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے وغیرہ جو ہیں ان کو پرکھتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے اندر یہ باتیں آ گئی ہیں کہاں سے آ گئی، وجہ کیا بنی؟ بڑی سادہ سی وجہ ہے، بہت پیچیدہ کوئی فلسفہ نہیں۔ اس سے پچھلے جو 3 مہینے گزرے ہیں نا، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے کہا نا سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کون سے ہیں؟ حج سے ایک پہلا ذوالقعدہ، ایک حج والا اور ایک حج کے بعد والا۔ یہ لوگوں نے پیدل سفر کرنے ہوتے تھے، لمبا ٹائم لگتا تھا، مہینہ پہلے چل پڑے ہیں، آہستہ آہستہ قافلے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ حاجیوں کے قافلے ہوتے ہیں، حرمت کا مہینہ شروع ہو جاتا تو ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ وہ کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بے دین ہو کر بھی لحاظ کرتے تھے۔ اور آج کا دین دار جو ہے اس کے ہاں نہ کوئی رمضان کی حرمت ہے، نہ کوئی احترام والے کسی مہینے کی کوئی حرمت ہے۔ وہی لوٹ مار جو پہلے ہوتی ہے اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی کوئی نہیں آتی۔ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مال لوٹے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ مہینہ کون سا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ کافر ان چیزوں کا لحاظ کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 مہینے انہوں نے لڑائیاں روک رکھی ہوتی تھی۔ محرم ختم ہوا، چلو جی پھر سے لڑائی شروع۔ اور ان کی لڑائیاں کو ہمارے جیسی گھنٹوں والی نہیں، صدیوں کے ساتھ سے 500 سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہی ہے۔ 100-200 سال تو عام بات تھی، لڑائیاں نسل در نسل جاری رہتی تھی۔ اب جب 3 مہینے لڑائی بند تھی، ادھر یہ چاند چڑھا، ادھر ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی میں پھول تو نہیں گرتے، لاشیں گرتے ہیں، جسم کٹتے ہیں۔ اب کوئی بیوہ ہو رہی ہے، کوئی یتیم ہو رہا، کوئی ماں باپ بوڑھا بے سہارا ہو رہا، پھر کہتے جی یہ نحوست والا مہینہ آ گیا۔ کہ لڑائی تم نے شروع کی، لڑائی کا نتیجہ پھر یہ تباہی ہے۔ اب لڑائی شروع کر کے تباہی خود لاتے، پھر کہتے مہینہ نحوست والا آ گیا۔ یہ تھی بات۔ نہ تم لڑائی شروع کرو جس طرح 3 مہینے نہیں کی پچھلے، اس طرح اس میں بھی نہ کرو تو نہ تباہی مچے، نہ تمہارے دل دماغ میں یہ کہ فتور آئے۔ اب وہ بات وہاں سے چلتی چلتی ہمارے دماغوں میں پکی ہوگی کہ نہیں جی یہ مہینہ منحوس ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی شے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نحوست والی نہیں پیدا کی۔ اللہ خالق ہے اور وہ خیر کا خالق ہے، بطور امتحان کو چیزیں اس نے رکھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا کسی چیز میں نحوست ڈال دی ہو اور وہ چیز ہمارے کام آنے والی بھی ہو۔ یہ سال کے 12 مہینے ہوں اور اس میں سے ایک مہینہ اللہ نحوست والا بنا کر وہ ہمارے گلے ڈال دے کہ آپ نحوست والے مہینے میں تم جا بھگتو۔ نہیں، اللہ یہ ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے عمل نحوست والے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے کوئی شے جو یہ نحوست والی نہیں پیدا کی۔ لہٰذا یہ جو بدشگونی کا عقیدہ ہے نا، وہ سفر مہینے کے حوالے سے ہو، وہ کسی شے کے حوالے سے ہو، تو اس کے بارے میں ضرور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا کوئی یہ گنجائش ہمارے دین میں، ایمان عقیدے میں ہے۔ جب ہم بدشگونی لیتے ہیں، مہینے سے لے لیں، بلی سے لے لیں، جی کالی بلی گزر گئی منحوس ہے، منگل کے دن سے لے لیں، فلاں سے لے لیں، فلاں سے لے لیں، تو اس کے پیچھے ہمارے ذہن میں بات کیا اس وقت ہوتی ہے کہ اب جانا مجھے اس میں خیر نہیں، میرے لیے اس میں نفع نہیں، میرے لیے اس میں فائدہ نہیں، اب گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے نفع اور نقصان، وہ جو جانور اللہ نے بلی پیدا کی تھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا، وہ جو اللہ نے دن پیدا کیے تھے سال کے روٹین کے دن تھے، 11 مہینے کی طرح یہ بھی مہینہ تھا، ہم نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔
نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر مومن ہے ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں، ہمارا ایمان اگر صحیح ہے درست ہے پھر تو نفع نقصان سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم یہ بلی اس کے ہاتھ میں، کوے کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں، ان جانوروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ صرف شرک سجدہ کرنے کا نام نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا، قبر پہ سجدہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ باتیں بھی شرک ہیں۔ کسی درجے میں کسی بات میں اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کر دے، نفع نقصان میں کسی کو اللہ کے برابر کھڑا کر دے، یہ بھی شرک ہے، یہ بدشگونی شرک ہے۔ اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور بدشگونی کس کا نام ہے؟ کہ کسی چیز کو منحوس سمجھ کر اس سے پیچھے ہٹ جانا، اس کام سے رک جانا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی جاہلیت میں، دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے ہم یہ جو پوچھ والے ہیں جن کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، جی یہ چوری ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کاہن جنہیں کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، ان لوگوں کے پاس نہیں جانا، جو جاتا ہے فمن اتی کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ جو کوئی یہ بتا رہا ہے صحیح ہے، وہ بتا کہاں سے رہا ہے؟ وہ تو غیب کی خبریں ہیں، وہ غیب جانتا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے، وہ سارے شیطانی سلسلے ہیں، اور ہم اپنا ایمان عقیدہ برباد کر کے رہ جاتے ہیں، اور اس بندے کی 40 دن تک نماز و عبادت وغیرہ قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ پھر انہوں نے دوسری بات کی، کاہن کے بعد دوسری بات وہ کہنے لگے کنہ نتطیروا، کہ ہم بدشگونی لیا کرتے تھے دور جاہلیت میں، ہم بدشگونی۔ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ، یہ ایک وہ خیال ہے جو تم میں سے کسی کے دل میں آتا ہے، فلا یصدنکم، ہرگز یہ خیال تمہیں نہ روکے۔ آج منگل ہے جی، آج سفر اچھا نہیں ہے، دل میں خیال آ گیا، سفر چھوڑ دیا۔ آج سفر ہے، شروع ہو گیا، اب میں نے کاروبار نہیں کرنا، اب نکاح نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، خیال آ گیا، رک گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی۔ اس بدشگونی کی وجہ سے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اور یہی شرک کی طرف بڑھنے والا قدم ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے دل دماغ میں جگہ دینے سے پہلے دیکھیں کہ میرا دین مجھے کیا سبق دیتا ہے۔ میرا دین تو ہر قدم پر مجھے میرے اپنے رب سے جوڑتا ہے، جو حی القیوم ہے، جو ساری صفات کا مالک ہے، ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کا فائدہ اس کے ہاتھ میں، ان چیزوں کے ہاتھ میں کیا کچھ بھی نہیں۔ لہذا یہ جو بدشگونی والا معاملہ ہے یہ شرک کے درجے کی قباحت ہے، اس لیے اس کے حوالے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیں جن کو اللہ نے صحیح ایمان عقیدہ نصیب کیا تھا ان کا رویہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ اس طرح بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں، اوپر سے ایک چیختا ہوا پرندہ گزرا۔ اب ایک آدمی جو بیٹھا تھا نا مجلس میں، اس نے کہا خیر خیر، یا اللہ خیر ہو بھلائی ہو، یعنی اس نے اس جانور کی وجہ سے کوئی اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اب چیختا ہوا گزرا نا، تو خیر نہیں، کوئی نہ کوئی تباہی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس نے فوراً کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا خیر ولا شر، اللہ کے بندے یہ جانور ہے، پرندہ ہے، نہ خیر اس کے ہاتھ میں نہ شر اس کے ہاتھ میں، یہ تو جانور اللہ کی مخلوق ہے، تو اب جانوروں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دے کر بیٹھا، اپنا خیر اور شر دے کر بیٹھا۔ فوراً ٹوکا اسے، فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کی تاکہ اس کے دل کے اندر ایمان عقیدے میں خرابی نہ آئے کہ یہ اپنا خیر اور شر کا معاملہ جانوروں سے نہ سمجھتا پھر۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر آگے سے بلی گزر جائے بس سارا دن، آج فلاں جو ہے نا صبح سودا لینے آ گیا تھا، دکاندار جو ہے نا سارا دن اس کے منہ کے 12 بجے رہتے ہیں، آج بس گاہکی نہیں ہوگی، یہ منحوس آ گیا۔ اللہ کے بندہ، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی آپ کے خیر شر کا، آپ کے مقدر کا نہیں تعلق۔ جو اس دن کی آپ کی روزی اللہ نے لکھی ہے وہ آپ کو ملنی ہے، وہ آئے یا نہ آئے۔ جو ہمارے مقدر کی روزی ساری عمر کے لیے لکھی ہے اللہ نے، وہ ہمیں مل کر رہے گی، وہ کھائیں گے مریں گے، اس سے پہلے نہیں مریں گے۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا رزق ہم مکمل نہ کر لیں۔ کاش ہمیں یہ ایمان نصیب ہو جائے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان کے دعوے ہیں، صرف اتنی بات اگر ہمارے دلوں میں پختہ ہو جائے نا، جتنی حرام کاری ہے، حرام خوری ہے، ساری ختم ہو جائے۔ کیوں لوٹ مار ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمیٹ لوں، یہ اکٹھا کر لوں، یہ اکٹھا کر لوں، کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ اللہ کے بندو، جو میرے اور آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا، اس سے پہلے نہیں مرنا، جو مرضی ہو جائے نہیں مرے گا، اور جو لکھا ہے وہی ملنا ہے۔ صرف امتحان اتنا ہے کہ حلال راستے سے کمانا ہے تیری مرضی، حرام سے کمانا تیری مرضی، ملنا اتنا ہی ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں تھوڑی سی مہلت دی ہے، چھٹی دی ہے، اور اس امتحان میں ہم دیکھیں کتنے پاس ہیں کتنے فیل ہیں۔ بہرحال یہ ہر طرح کا نفع نقصان جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہم نے ماننا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ماننا۔ اور ان چیزوں سے کہ نہیں یہ اب آگے سے بلی گزر گئی ہے، فلاں آ گیا، لہذا آج تو نا جی کوئی نفع نہیں ہوگا، آج کوئی خیر نہیں ہوگی، یہ ساری جہالت کی، لا علمی کی، بے خبری کی باتیں ہیں کہ دین سے ہم دور ہیں، دین کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ورنہ جن کو دین کا پتہ تھا ان کا رویہ کیا دیکھیں۔ خیر القرون کی بڑی نامور ہستی ہیں حضرت طاؤس رحمہ اللہ، وہ ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوران سفر اوپر سے ایک کوا نا چیختا ہوا گزرا، کہیں کہیں کرتا ہوا گزرا۔ اب وہ جو ساتھی تھا نا ان کا، وہ کہنے لگا خیر خیر ہو، خیر ہو، بھلائی ہو، اللہ خیر کرے، یہ کوا چیختا ہوا جا رہا ہے۔ اب وہ کوا ہے، پتہ نہیں وہ دکھ تکلیف سے جا رہا ہے کیا، وہ اس کا مسئلہ ہے، اب وہ اپنے لیے جو ہے اس کو پریشانی کا باعث بنا کر بیٹھے۔ حضرت طاؤس نے اسے روکا اور ساتھ غصے کے ساتھ یہ بھی کہا لا تصحبنی، اب تو میرے ساتھ سفر بھی نہیں کرے گا، جا چلا جا، ایسا مشرک بندہ میں اس کو اپنے ساتھ بھی رکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ یہ ہے عقیدہ کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کو ماننے والا، اور یہ مشرک میرا دوست ہو، میرا ساتھی ہو، میرے ساتھ سفر کرتا پھرے، نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان عقیدہ ٹھوس دیا تھا ان کا یہ رویہ ہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، خدا را ان کی طرف تھوڑا سا رخ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ اپنے وقت میں اور اپنے جو خرچے ہیں ان میں اس کو بھی شامل کرے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں خریدیں گھر میں، ایک پڑھیں، ابو بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، اور یہ ساری وہ کتابیں جس پہ ہر فرقہ متفق ہے۔ یہ کسی فرقے کی دعوت نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک کی دعوت۔ حدیث کی طرف آئیں، دیکھیں حدیث کیا کہتی، اور اس میں کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی، ہمارے ہاتھوں میں جو حدیث کی کتابیں ان میں سے اعلیٰ ترین بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، دونوں کی حدیثیں جو ہیں وہ صحیح حدیثیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا ادوا، چھوت چھات نہیں۔ اسی حدیث میں دوسری جو حصہ نا اس میں ہے کہ ایک دیہاتی عرابی پینڈو ہمارے جیسا، وہ جی وہ اونٹوں کو جو خارش لگ جاتی ہے تو وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اس نے عرض کیا آگے سے، تو نبی علیہ السلام نے اچھا بتا پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ بعد میں تو ایک سے دوسرا یہ متعدی بیماریوں کا جو ہوا ہمارے اوپر سوار ہے۔ احتیاط کرنا اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مریض ہو گیا اس کو چھوڑ دیں، مر جائے بیچارہ، کوئی اس کے قریب ہی نہیں جائے گا، کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ نہیں جو قریب گیا وہ مر جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندگی اور موت، بیماریاں، یہ سارے تو اللہ کے ہاتھ میں معاملے، اور جس حد تک شریعت نے احتیاط کی ہے اور راہ دکھائی ہے وہ احتیاط برتیں گے، لیکن پیچھے عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی، صحت بھی، رزق بھی، ذلت بھی، عزت بھی، رسوائی بھی، سارے کے سارے معاملے اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدے کے اندر اپنی بات پختہ کر لو کہ کوئی چھوت چھات نہیں، ولا تیارتا، بدشگونی بھی کوئی نہیں، کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینی، ولا سفارا، سفر کو منحوس بھی نہیں سمجھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، بہرحال جو اپنے آج کے حوالے سے یہ ضروری بات ہے وہ اتنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بالکل اس بات کی نفی کی ہے، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے ان کا نشؤم فی شیء، اگر نحوست کسی شے میں ہوتی، اگر کی بات ہے، اگر ہوتی ففی الفرس، گھوڑے میں ہوتی، والمسکن، گھر میں ہوتی، والمرأ، عورت میں ہوتی، لیکن نہیں ہے، نہ گھوڑے میں نحوست ہے، نہ گھوڑے کی تو پیشانی میں خیر ہے۔ گھر جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے وسیلی داری، یا اللہ کھلا کر دے۔ کھلے گھر والے کا دل بھی کھلا ہوتا ہے، تنگ گھر والے کا دل بھی تنگ ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے تنگ نظر قوم ہندو ہے، اور ان کی گلیوں سے جنازے کی چارپائی نہیں گزرتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ کھلا کر دے،
اور اس کے ساتھ ساتھ کھلا دل بھی دے۔ عربوں کے چار دیواری نہیں ہوتی تھی، کھلے صحرا میں رہتے تھے، اور ایک مہمان آنے پہ وہ ذبح کر لیتے تھے، اور ہمارے ہاں چائے کے کپ پہ موت پڑ رہی ہوتی ہے ہمیں، وہ یہ آ گیا، کیسے جان چھوٹے گی؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل تنگ جگہ پہ رہ گئے، دل بھی تنگ ہو گئے، اس لیے کھلے دل اس کی اللہ سے دعا کیا کریں، گنجائش ہو تو کھلے گھر بنائیں، کھلا ماحول ہو جس سے بندے کی طبیعت کے اندر بھی ایک وسعت آتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی اور عورت میں ہوتی، لیکن عورتیں ان کے کوکھ سے انہوں نے نبیوں کو جنم دیا، صدیقین کو جنم دیا، شہداء کو جنم دیا، صالحین کو جنم دیا، اولیاء کو جنم دیا، کتنی ہستیاں، تو یہ منحوس عورت کے کام ہے؟ نہیں، یہ سب غلط سوچے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی کوئی نحوست والی بات جو ہے وہ غلط ہے۔ نحوست چیزوں میں نہیں، نہ کسی شے میں ہے، نہ کسی چیز میں ہے، نہ کسی جگہ میں ہے، نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی مہینے میں ہے، ہاں میرے اور آپ کے برے عملوں میں ہے۔ جو ہم برے عمل کرتے ہیں نا، بدی کیا ہے؟ بدبو ہے، نیکی کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ بدبودار کپڑے آپ جلائیں، سارے محلے کر رہے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے اس کی بدبو سے۔ وہ بدبو جو ہے وہ ہر ایک کو تنگ کرتی ہے، جس طرح بدبو جو ہے وہ ارد گرد کو متاثر کرتی ہے، خوشبو ارد گرد کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کی خوشبو ہمیں بھی متاثر کرے گی اور ارد گرد کے ماحول کو بھی متاثر کرے گی، اور اگر بدی کریں گے، برائی کریں گے، گناہ کریں گے تو اس کی نحوست بھی ہم پر پڑے گی۔ تو یہ ہمارے عملوں کی نحوست ہوتی ہے، دن کوئی منحوس نہیں، مہینہ کوئی منحوس نہیں۔ ذرا یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے اعمال جو ہیں اس میں ریشو کیا ہے، بدی کی، برائی کی، گناہ کی۔ اب تک صبح سے اب تک میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی بدی اور برائی کے کام کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کتنی میں نے نیکیاں کی ہیں، ذرا جائزہ تو لے۔ اگر نیکیاں بڑھ جائیں گی تو خوشبو بڑھ جائے گی، اور اگر بدی بڑھ گئی تو بدبو بڑھے گی۔ لاکھ سپرے کر لیں آپ، اگر گھر میں چوہا مرا پڑا ہے تو بدبو تو آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی۔ بچڑ خانے میں آپ جتنی مرضی خوشبو لگا کر چلے جائیں، خوشبو آئے گی نہیں، بدبو غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ ہماری بدیوں کی، برائیوں کی، گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، اس کی مار ہمیں پڑتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں پیدا کیا، کسی شے کو منحوس نہیں پیدا کیا۔ لہٰذا یہ چیزوں کے حوالے سے، مہینے کے حوالے سے جو نحوست کے عقیدے ہمارے دل دماغ میں بیٹھ چکے ہیں، اپنے عقیدوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی شے کے اندر نحوست نہیں ہے، نقصان وغیرہ کا معاملہ کسی شے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سارے کے سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یا اللہ بادشاہی تک جسے چاہے تو دے، جسے چاہے تو چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت تیرے ہاتھ میں، ذلت تیرے ہاتھ میں، یہ سارے معاملے تیرے ہاتھ میں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے یقین بھی رکھنا ہے، اسی سے طلب کرنا ہے، اور طلب کرنے کے لیے جو انداز ہے وہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور وہ انداز کیا ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ وہ درست ہونا چاہیے، اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی گند نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ یہ جو بدشگونی والا شرک ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شاید جو ہے نا یہ منحوس ہے، فلاں شاید جو ہے یہ نقصان دہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک معاملہ پاک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نمازیں، یہ ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے پہلے 13 سال مکے میں اسی بات پر لگائے تھے، اور جب عقیدے درست ہو گئے، مثلا ایک حدیث سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروها، اب زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، کیونکہ قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے۔ آپ پہلے منع کیوں کرتے تھے، بعد میں اجازت کیوں دی؟ پہلے منع اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں نے وہ قبروں کے ساتھ اپنے سارے معاملات جو ہے وہ منسلک کر رکھے تھے کہ یہ قبر والا جو ہے نا یہی مجھے اولاد دے گا، یہ قبر والا ہی میری بگڑی بنائے گا، یہ قبر والا ہی میرے کاروبار چلائے گا، یہ قبر والا ہی میرے بچی کی شادی کروائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ وہ ساری جہالتیں جو تھی وہ انہوں نے ان قبروں کے ساتھ منسلک کر رکھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے روک دیا، نہیں جانا۔ اور جب ادھر سبق پکا ہو گیا کہ بھئی یہ تو ذرا خود اپنی موت نہیں روک سکا، ہم سے 6 فٹ نیچے زمین میں پڑا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟
جب یہ عقیدہ پکا ہو گیا کہ اس کے پلے کچھ نہیں، وہ عرش والے کے ہاتھ میں سب کچھ، جو حیٌ ہے، قیوم ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سارے کے سارے معاملے اس کے ہاتھ میں، عقیدہ درست ہو گیا، فما فزور ہوا، اب جایا کرو۔ اب کیا ہوگا؟ تم اس سے کچھ مانگو گے نہیں، وہ اللہ کے ساتھ اس کو برابر کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، بلکہ الٹا تمہیں نصیحت ملے گی کہ کل یہ بھی میری طرح یہاں پھر رہا تھا، اس کے بھی بڑے دبدبے تھے، روک تھے، سلسلے تھے، آج میں بس پڑا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اجازت دے دی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا، وہ کام آج جو ہے نا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح، اپنا عقیدہ، اس کے حوالے سے تو بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، دوسروں کے ہم ٹھیکیدار بنے رہنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی فکر کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے مخلص ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں کل جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اور کس طرح بنیں گے؟ شرک کی کسی طرح کی علائش اگر میرے اور آپ کے عقیدے میں ہوئی، یہ شرک کی علائش ہمیں اسی طرح لے ڈوبے گی جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ 1 من دودھ کو لے ڈوبتا ہے۔ پیشاب کا ایک قطرہ ہو، 1 من دودھ ہو، بیڑا کر کے ہو گیا کہ نہیں؟ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر، لیکن اگر رتی برابر بھی شرک ہوا، بے شک وہ بدشگونی کی شکل میں ہوا۔ کسی چیز کو ہم نے منحوس سمجھ لیا، وہ سفر کے مہینے کو ہم نے منحوس سمجھ لیا، وہ دن کو منحوس سمجھ لیا، کوے کو منحوس سمجھ لیا، کالی بلی کو منحوس سمجھ لیا، کسی آنے والے گاہک کو منحوس سمجھ لیا، گھر میں کسی آنے والی بچی کو، بیٹی کو جو بیاہ کر لائے ہیں اس کو آپ نے منحوس سمجھ لیا کہ اس کے ہاں تو بچیاں ہو رہی ہیں، بچیاں ہو رہی ہیں، یہ منحوس ہے۔ ماں باپ کے ساتھ یہ ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں کہ اس بیچاری کا قصور ہے یا بیچارے کا قصور ہے، کمی کدھر ہے، اور اس بیچاری کے آگ لگا دیں گے، مار مار کر اس کا حشر کر دیں گے، یہ منحوس ہے، منحوس ہے۔ وہ منحوس نہیں ہے، یا بولے میں یشاء اناث یا بولے میں یشاء الذکور، یہ میرے رب کے فیصلہ ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، وَيُزَوِّجُ الذُّكْرَانَ وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے وہ امتحان میں رکھ کر نہیں دیتا، یہ اس مالک کی مرضی ہے، اس کے معاملے ہیں۔ اب تم نے اس بیچاری کو منحوس بنا کر اس کا جینا حرام کر رکھا ہوتا، اس بیچاری کو زندہ کو آگ لگا دیتے۔ اور وجہ کیا ہے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، لیکن عقیدے پتہ نہیں جہالت والے کہاں سے آگے ہیں۔ خدا را اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، جب تک عقیدہ درست نہ ہوا نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا اس میں کسی طرح کی شرک کی کوئی بھی علائش نہ ہو، وہ خالص کھرا عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے پکا پختہ کھرا دین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔